بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برین ریوارڈ پاتھ وے یعنی ہمارے دماغ کا وہ بنیادی ترین اور اہم ترین نظام جو کہ ہمارے دل میں خوشی، ہمت اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی نشہ آور چیز اس نظام کو اپنا یرغمال بنا لیتی ہے اور ہمیں اس بات پہ قائل کر لیتی ہے کہ اس نشے کو جاری رکھنا ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے اور ہمارے کھانے پینے، لوگوں سے تعلقات، غرض کے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ ایسا ہی ایک خطرناک نشہ جو ہے اس کا ہم آج تذکرہ کریں گے۔ اس کو ہم آئس کہتے ہیں، عرف عام میں آئس کہتے ہیں، اور سائیکائٹری میں اس کو کرسٹل میتھمفیٹامین کہا جاتا ہے۔ اور اس نشے کے بارے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنی پریکٹس میں بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو کہ اس کے استعمال سے متعدد ذہنی پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں، جن کا پھر علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ اس بات سے کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آئس ایک سٹیمولنٹ نشہ ہے۔ سٹیمولنٹ نشے سے مراد کیا ہے؟ آئس ایک سٹیمولنٹ نشہ ہے۔ سٹیمولنٹ نشے سے مراد یہ ہے کہ یہ نشہ دماغ کو تیزی دیتا ہے، تحریک دیتا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کو آئس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ بالکل، آپ اگر آئس کے ٹکڑے دیکھیں تو اس کی شکل کے نما ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو آئس بھی کہا جاتا ہے اپنی ظاہری اپیرنس کی وجہ سے۔ اس کو لینے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اس کو آپ اسموکنگ کے ذریعے سے انہیل کر سکتے ہیں، سنارٹنگ کے ذریعے سے یعنی دھواں جو ہے وہ ناک میں لے کے جانا، اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے انجیکشنز کی فارم میں انجیکٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ منہ کے ذریعے سے کھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ سارے ذریعے عام طور پر بڑے مؤثر ہوتے ہیں، اور کیونکہ ایک طرف اس نشے کی طاقت بے پناہ ہے اور دوسری طرف اس کو لینے کے طریقے بھی آسان اور مؤثر ہیں، تو یہ دو چیزیں مل کے اس نشے کو یہ طاقت دیتی ہیں کہ یہ ایک خطرناک سپیڈ کے ساتھ ہمارے برین کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ کیسے کنٹرول کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو، جیسے میں نے ذکر کیا تھا برین ریوارڈ پاتھ وے کا، جو کہ ہمارے دماغ کے مختلف ایریاز کے درمیان مختلف کنیکشنز ہیں، ان کے اوپر مبنی ہے۔ اس پاتھ وے کے اندر جو پیغام رسانی کا کام ہے وہ ہمارے دماغ کا ایک بڑا اہم ٹرانسمیٹر ہے، نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامین۔ ڈوپامین وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ کیونکہ اس برین پاتھ وے کا مین اس پہ عمل کرتا ہے، تو ہمارے دل میں جو خوشی، جذبہ، حوصلہ افزائی کے جذبات، کام کرنے کی ہمت پیدا کرنے کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اس ڈوپامین کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اب یہ آئس کیا کرتی ہے؟ یہ آئس ڈوپامین کی جو ریلیز ہے اس میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے، یعنی تھوڑا بہت اضافہ نہیں، کم از کم 10 گنا اضافہ۔ یعنی اگر عام طور پر ڈوپامین تھوڑا تھوڑا ریلیز ہوتا تھا تو یہ ایک دم سے ڈوپامین سونامی کی شکل میں جو ہے وہ ریلیز کرواتی ہے برین کے ریوارڈ پاتھ وے کے اندر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں، بے پناہ خوشی کا احساس اکثر انسان کو ہوتا ہے، اور ایسی خوشی جو کہ وہ بھلا نہیں پاتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو لینے سے ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال جاری رکھیں تو ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ریزسٹ کرتا ہے جو باہر سے ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ڈوپامین کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ اپنی ڈوپامین کی ایک تو پروڈکشن کم کر دیتا ہے، دوسرا ڈوپامین نے آگے سے جن دروازوں پہ یعنی کہ ریسیپٹرز پہ کام کرنا ہے ان میں کچھ ایسی پرابلمز پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو کھولنا مشکل ہو جائے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان دیکھتا ہے کہ پہلے جس مقدار میں مجھے مزہ آتا تھا اب اس مقدار میں مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا، تو اس کو گریجولی اپنی مقدار کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اگر وہ مقدار نہیں لیتا تو اس کو شدید کریونگز ہوتی ہیں اور اس طلب ہوتی ہے اس کی۔ یہ جو پروسیس ہے یہ بندے کو ڈیپینڈنٹ کرتا چلا جاتا ہے اپنا، اور بندہ جو ہے نا وہ اس کا مکمل طور پہ عادی ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا انسانی صحت کے اوپر، جو دماغی صحت ہے اس کے اوپر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس کے اثرات کو جاننے کے لیے اگر ہم اسے کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، پہلی بات کہ اگر آپ آئس لے رہے ہیں تو اس کو لینے سے کیا کیا اثرات آپ کی باڈی پہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ اثرات تو یہ ہیں جیسے کہ خوشی محسوس کرنا، کانفیڈنس لیول میں اضافہ فیل کرنا،
اسی طرح سے انرجی لیول فیل کرنا، ایکٹیویٹی لیول اپنا بڑھا ہوا فیل کرنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے گھبراہٹ، بے چینی فیل کرنا، چڑچڑاپن آنا، غصہ آنا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ پیرانویا فیل کر سکتے ہیں۔ پیرانویا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آس پاس کے لوگ میرے مخالف ہیں، اور اپنی ایکسٹریم فارم میں یہ ایکیوٹ سائیکوسس میں جو ہے نا وہ کی شکل میں آ سکتی ہے۔ یعنی اب سائیکوسس جو ہے یہ عام وہ تیزی نہیں ہے جو آئز سے آتی ہے، بلکہ اب یہ معاملہ یہاں تک چلا جاتا ہے کہ بندہ حقیقت کی دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کو ایسی آوازیں آنے لگتی ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی، ایسی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اس کو اکثر اس طرح کے احساس بھی ہوتے ہیں جیسے میرے جسم پہ کیڑے رینگ رہے ہیں، تو یہ ہیلوسینیشنز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں میں اس کا بلیو ہو جاتا ہے جو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے کہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرے پہ جاسوسی کر رہے ہیں، اس طرح کے متعدد غلط خیالات میں اس کو مکمل یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایکیوٹ سائیکوسس بھی ہو سکتی ہے آئز کو لیتے وقت، یعنی جب آپ نے اس کو ابھی لیا ہوا ہے، اس کو ہم انٹاکسیکیشن سٹیج کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ فار ایگزامپل آئز کو کانٹینولی لیتے چلے جائیں تو آہستہ آہستہ دماغ میں فردر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں دماغی صحت میں۔ اس میں سے ایک تو یہی کہ یہ جو سائیکوسس ہے، شروع میں تو یہ صرف انٹاکسیکیشن سٹیج میں آتی ہے، اور اگر آپ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کا نشہ چلتا جائے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں یہ میتھمفیٹامین انڈیوسڈ سائیکوٹک ڈس آرڈر میں چینج ہو جاتی ہے۔ یعنی اب وہ سائیکوسس، علامات تو اس کی وہی ہیں، لیکن اب وہ آپ آئز چھوڑ بھی دیں گے تو وہ اتنا ڈیمیج کر چکی ہے کہ وہ چلتی رہے گی، اور پھر اس کا علیحدہ سے جو ہے نا وہ علاج کافی دیر کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اینہیڈونیا ہوتا کیا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دماغ اپنی ڈوپامین کی پروڈکشن کو کم کر دے گا، ڈوپامین کے ریسیپٹرز کو برٹل کر دے گا، اس کو تھوڑا سا ناکارہ کر دے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا استعمال چلتا جائے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ کا ڈوپامین سسٹم بالکل بیٹھ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو مین کام ہے خوشی، جذبہ، ہمت پیدا کرنا، اب وہ سارا کچھ بھی ختم ہو گیا، تو انسان کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، اور وہ صرف بس آئز پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے اور بالکل زندگی سے اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے، اور وہ سیویئر ڈپریشن کبھی کبھی اتنا خطرناک ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ وہ ایون جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، سوسیڈل، بندہ خودکشی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا ہے لانگ ٹرم میں۔ دوسرا یہ کہ اس کا انسان کی ذہنی صلاحیتوں کے اوپر کافی نیگیٹو اثر پڑتا ہے، انسان کی فیل کرتا ہے کہ میری یادداشت میں کمی آ رہی ہے، اس کی جو اپنے کاموں پہ توجہ دینے کی صلاحیت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، فیصلے کی صلاحیتوں میں کمی آ جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے پھر وہ اس کو یہ پرابلمز آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لمبے عرصے کے لیے یوز کرنے سے انسان اکثر زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے، اور اس کی پرسنالٹی میں چڑچڑاپن بھی جو ہے نا وہ نمایاں طور پہ آ جاتا ہے۔ یہ تو اس کے لانگ ٹرم افیکٹس ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ اس کے کچھ افیکٹس ایسے ہیں جو کہ کریش کی صورت میں آتے ہیں۔ یعنی کریش سے مراد کیا ہے کہ جب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں نے یہ نہیں لینا، اب میں نے اسے چھوڑ دینا ہے، تو اس صورت میں وڈرال سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ وڈرال سمٹمز کیا ہیں؟ ایک تو اس کی بہت زیادہ کریونگ ہوگی، آپ کو شدید طلب ہوگی جو کہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ بڑا سیویئر ڈپریشن، بہت سیویئر ڈپریشن انسان فیل کرتا ہے، کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، بالکل مزہ نہیں آتا، تو یہ کیفیت بندہ فیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری نیند بہت بڑھ گئی ہے، جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، اور سونے کے باوجود بھی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس کے برعکس بھی کچھ لوگ فیل کر سکتے ہیں نیند میں کمی وغیرہ، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نیند میں اضافہ فیل کرتے ہیں اور جسم میں تھکاوٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ کیفیت جو ہے یہ کافی شدید ہوتی ہے، اور انسان کافی پریشان ہوتا ہے اس کیفیت میں۔ تو یہ اس کے امپورٹنٹ جو منفی اثرات تھے ذہنی صحت پہ، ان میں سے کچھ میں نے آپ کو بتائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک اور طرح کے پیشنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو
اصل میں کوئی اور ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زندگی میں کوئی بڑا صدمہ آ گیا اور پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو گیا یا ڈپریشن ہو گیا، یا بچپن سے ADHD چلتا آ رہا تھا تو وہ ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹل بیسس پہ آئس ٹرائی کرنا شروع کی کہ یار اس کو کھا کے دیکھتے ہیں کہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو جب شروع میں وہ یوز کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور واقعتاً وہ ڈپریشن اور وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو تو بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ عمل جو ہے وہ ڈوپامین سسٹم کو تباہ کرتا جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ بجائے مرض بہتر ہونے کے مرض اور خراب ہوتا جاتا ہے، اور پھر ان کو مزید آئس لینی پڑتی ہے تاکہ وہ جو ہے نا وہ کچھ بہتر فیل کر سکیں۔ تو اس ایک طرح کا یہ شیطانی چکر ہے جو چلتا جاتا ہے، اور انسان اکثر کافی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسے پیشنٹس میں دونوں چیزوں کو ہمیں علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، آئس کے ایڈکشن کو بھی، اور دوسرا جو بیماری تھی اوریجنلی جس کے لیے انہوں نے آئس یوز کی اس کو بھی علیحدہ سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو میری ویڈیو تھی اس کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، اس کا مقصد آپ کو اویئر کرنا تھا کہ آئس کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں جو نیکسٹ ویڈیوز بناؤں گا اس میں میں بتاؤں گا کہ اس کے علاج کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیوز کو، اور کوئی اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ویڈیوز بنا سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔